بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانے اور ولیمے کی دعوت پیش کرنے کا طریقہ۔ سوال: آج کے زمانے میں دعوت دینے کے ظاہری طریقے جیسے روبرو، کارڈ سے یا گھر جا کر دینا پر لوگ بہت زور دیتے ہیں، اور اگر کوئی اس رسم کو نہ اپنائے تو ناراضگی ظاہر کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور تابعین کا اصل طریقہ اور شریعت کی رہنمائی کیا ہے؟ جواب: حامداً و مصلیاً و مسلمہ۔ اسلام نے دعوت کے طریقے کو رسم نہیں بلکہ نیت کا معاملہ قرار دیا ہے، یعنی اصل چیز اخلاص، محبت اور خیر خواہی ہے۔ طریقہ زبانی، تحریری پیغام وغیرہ دوسرے درجے کی چیز ہے۔ قرآن سے رہنمائی: فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تم میں استطاعت ہو، مطلب جس طریقے سے ممکن ہو نرمی اور محبت سے حلال کھانے کی دعوت دے دو۔ شریعت نے کوئی خاص انداز لازم نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت زبانی طور پر دیتے تھے۔ اکثر موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حلو الی الطعام، یعنی آؤ کھانا کھا لو۔ کوئی کارڈ، تحریر یا رسمی پیغام نہیں، محبت بھرا بلاوا ہی کافی ہوتا تھا۔ کبھی قاصد کے ذریعے بلایا، جیسے کہ ایک انصاری صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درزی کے یہاں کھانے پر بلایا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اس کا مطلب ہے اس نے پیغام بھیجا، ضروری نہیں کہ خود بلایا ہو۔ نتیجہ: دعوت کے لیے خود آنا لازم نہیں، پیغام یا قاصد بھی کافی ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ممکن ہے کہ وہ خود آیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی کو بھیجا ہو۔ لفظ دونوں احتمال رکھتے ہیں، لیکن عام طور پر پیغام بھیجا جاتا ہے۔ نتیجہ: محدثین کے نزدیک غالب احتمال یہی ہے کہ پیغام بھیجا گیا تھا، خود آنے کا ذکر نہیں۔ یہاں دعوت زبانی طور پر ہوئی، نہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یا کارڈ دے کر۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کی دعوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھوک کے اثر ظاہر ہوئے۔ یہ خبر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو ملی، جو انس رضی اللہ عنہ کے والد تھے، تو انہوں نے اپنی زوجہ ام سلیم رضی اللہ عنہا سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کھانا تیار کرو، میں دیکھتا ہوں کہ ان پر بھوک کے اثر ہیں۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے تھوڑے سے جو کی روٹیاں بنائی اور انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، بیٹا یہ روٹیاں لے جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آہستگی سے عرض کرنا کہ ابو طلحہ نے آپ کو بلایا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں وہ روٹیاں کپڑے میں لپیٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے والد ابو طلحہ نے بھیجا ہے اور آپ کو بلایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا چلو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ سے فرمایا، اٹھو سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے۔ اس واقعے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پیغام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم حضور
کے ساتھ ہو گئے۔ صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں تو پیغام نہیں ملا، ان میں بزرگوں کی بات میں ماننے کا جذبہ اور سادگی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طرز عمل، وہ سادگی سے بلاتے تھے، کبھی مسجد یا راستے میں کہتے تھے آؤ میرے ساتھ کھانا کھا لو۔ ایک مرتبہ امام حسن رضی اللہ عنہ کچھ فقراء اور مساکین کے پاس سے گزرے، ان لوگوں نے روٹی کے ٹکڑے ریت پر بچھا رکھے تھے۔ ایک فقیر نے کہا اے نواسائے رسول، ہمارے ساتھ کھانا کھا لو۔ آپ کھچر سے اتر آئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ متکبرین کو پسند نہیں کرتا۔ آپ نے ان کے ساتھ کھانا کھایا، پھر فرمایا میں نے تمہاری دعوت قبول کی، اب تم میری دعوت قبول کرو۔ وہ لوگ آپ کے گھر آئے، آپ نے ان کی خدمت کی، بہترین کھانا کھلایا اور خود بھی ان کے پاس بیٹھ کر کھایا۔ تابعین اور فقہائے کرام کا ائمہ اربعہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمۃ اللہ علیہم سب متحد ہیں۔ دعوت کا مقصد اطلاع دینا ہے، نہ کہ خاص انداز سے بلانا۔ موجودہ رسم کا حکم، شریعت کے مطابق روبرو، فون، پیغام یا کارڈ سب جائز طریقے ہیں۔ کسی ایک کو لازم یا شرعی معیار سمجھنا بدعت عرفیہ یعنی غیر شرعی رسم ہے۔ اگر کوئی کہے جب تک گھر آ کر نہ بلائے ہم نہیں جائیں گے، تو یہ غرور اور تکلف ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اس مسئلے کے علاوہ اگر کوئی اور مسئلہ جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اس جیسے مسائل کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔